ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا. إلى آخر حدیث. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، آج نہایت خوشی کا موقع ہے، چونکہ آج کے دن اللہ کے طرف سے مہمان نوازی کا دن. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو 2 دن خوشی کے عطا فرمائے. ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. عید الفطر یہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے ثمرہ عطا فرمایا ہے، اس کے خوشی کے لیے اور اس کے انعام کے لیے عید الفطر کا دن عطا فرمایا. اور بقرعید یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قربانیوں کے صدقے میں ہم سب کو یہ دن عطا فرمایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن خوشی مناتے. اس میں سے ایک دن عید الفطر کا تھا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا تھا. وہ لوگ مختلف قسم کے خوشیاں مناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن خوشی کے عطا کیے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کے. تو یہ دونوں دن اسلام کو اللہ نے خوشی کے لیے عطا فرمایا ہے. حالانکہ مدینہ کے لوگ مختلف خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو منع فرمایا اور یہ 2 دن عطا فرمائے، ایک عید کا اور دوسرا بقرعید کا. بقرعید، آج بقرعید کا دن ہے. آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک بہت اونچا عمل پسند ہے. اس عمل سے زیادہ محبوب آج کے دن اللہ کو کوئی نہیں ہے. وہ عمل ہے قربانی کا. قربانی کس چیز کی؟ اگر آپ پس منظر میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک باپ کے سب سے چہیتے لہتے جگر کی قربانی پسند کیا تھا اور بار بار خواب میں دکھایا تھا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے کو ایک باپ ذبح کر رہا ہے. یہ خواب کی حالت ہے اور مسلسل 3 دن تک یہ خواب آتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مشورہ کے طور پر اپنے لمبے جگر سے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ میں بار بار یہ سپنا دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر، اللہ کے طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے. اور ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے
انشاءاللہ صابر پائیں گے، صبر کرنے والے پائیں گے۔ کیا وہ منظر ہوگا جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اور میدان مینا کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے لخت جگر سے بات کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا آپ اللہ کے نام پر مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اوندھا لٹا دیجئے، میرے چہرے کو نیچے کر دیجئے اور میرے پیٹھ کو اوپر کر دیجئے، اور اس کے بعد اوپر سے چھری چلا دیجئے، تاکہ ایک بیٹے کی نظر باپ کی نظر سے نہ ٹکرائے، ایک باپ کی شفقت بیٹے سے کہیں مل نہ جائے اور دونوں کو رحم آ جائے، اللہ کے حکم میں تھوڑا بھی کوتاہی ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، میرے پاؤں کو باندھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے ہاتھوں کو باندھ دیا، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، اوندھا لٹا دیا۔ مینا کی سرزمین گواہ ہے، جس وقت چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے تھے، یہ منظر آسمانوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان تھرا گیا، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے اندر ایک عجیب و غریب ہلچل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ جنت سے مینڈا لے کر کے جاؤ، اور جا کر کے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ چھری اپنے بیٹے کے گردن پر چلائے، اس سے پہلے یہ جانور ان کے سامنے رکھ دو، ان کے حوالے کر دو۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا اپنے طرف سے جو ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا، اور جب چھری چلائی، آنکھ پر پٹی تھی، جب چھری چلائی تو چھری چلانے کے بعد ذبح ہوا تو وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو ان کے ذریعے سے قربان کروایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک اطاعت اور فرما برداری کا واقعہ پیش کرنا تھا، اور دنیا والوں کو ایک سندیش دینا تھا کہ دنیا کے اندر اولاد سارا کام کر سکتی ہے لیکن ماں باپ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے جان بھی مانگ لے تو وہ جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹے، جان بھی دینے کے لیے قربان کر دے۔ یہ ہے بیٹے کی اطاعت شعاری، اطاعت گزاری۔ لہذا اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا دل کبھی بھی نہ دکھائیں، ہم اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائیں، اپنے ماں باپ کو ہرگز نہ چھیڑیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، اپنے ماں باپ سے زور سے بات نہ کریں، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف لکما، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، کیونکہ ماں باپ کا احسان اولاد کے اوپر جتنا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا۔ ہر جو بھی صاحب اولاد ہے اپنے اولاد کی پرورش کیا ہے، تربیت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں کتنی محنت پڑتی، ان کے لیے کتنی زیادہ تغوض کرنا پڑتا ہے، کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ہر ماں باپ کو پتا ہے۔ لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی، وہی اولاد اپنے باپ کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتی ہے، وہ اولاد اپنے باپوں سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، وہ اولاد اپنے ماں کو جھڑکتی ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، تو پھر یہ وہ منظر ہوتا ہے جو دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ پھر ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیتے جی اگر ہم مر جاتے تو بہتر ہوتا۔ لیکن مذہب اسلام میں خودکشی حرام ہے، مذہب اسلام میں
اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کہا اپنے اولاد پر رحم کرو، اور اولاد کو کہا اپنے ماں باپ کے احسان کو مانو، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ وصیت کر دی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو گے۔ یہ تو جیتے جی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر باقی رہتی، حق باقی ہے۔ اس لیے اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی جو ان سے بن پڑتا ہے ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے خیرات کریں، ان کے لیے نفلیں پڑھیں، ان کے لیے نفل روزہ رکھیں، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسا کام کرتے رہے کہ جس کا ثواب ہمیشہ ان کے مرحوم کو پہنچتے رہے، ان کے مرحوم کو پہنچتے رہے۔ جس طرح سے جیتے جی دنیا میں ہم احسان کا برتاؤ کرتے تھے، ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، ان کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی یہ حق ہے، مرنے کے بعد بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے رہے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہے، ان کے لیے بڑھ چڑھ کر کے گائے بگائے قربانیاں دیتے رہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے اطاعت و فرما برداری کا سبق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کب مانی جائے گی؟ کیا اطاعت صرف بول کر کہہ کر سن لے کر اطاعت ہو جائے گی؟ نہیں، اطاعت کا تعلق ہے اپنے اعضاء و جوارح سے کر گزرنے کا، اعضاء و جوارح سے کر گزرنے کا۔ ایک ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتا ہوں، سب کو بولتا ہے ماں باپ کا بہت خیال رکھتا ہوں، کبھی دل نہیں دکھاتا ہوں، لیکن ماں باپ سے پوچھنے جائے کہ آپ کا بیٹا خیال رکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہا کر بولتے ہیں، کبھی ایک کپ چائے کے لیے نہیں پوچھتا ہے۔ یہ نہیں ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب ہے جو زبان کہہ رہی ہے اس کے مطابق ان کا عمل ہو، جو زبان کہہ رہی ہے اس کے مطابق ان کا عمل ہو۔ اور قربانی یہ بہت اونچا عمل ہے۔ قربانی ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہاڑ پر جا کر جانور کو یا جو ان کا اچھا مال ہوتا تھا اس کو رکھ دیتا تھا، اور اوپر سے آگ کا گولا آتا تھا، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، آگ کا گولا اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو جب جل جائے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور آج کے دور میں قربانی کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرے۔ یہ اخلاص کون دیکھے گا؟ یہ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ کسی کے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے کہ وہ آلہ لگا کر کے اس انسان کے اخلاص کو چیک کر سکے۔ اس اخلاص کو صرف اللہ چیک کر سکتا ہے، اس اخلاص کو صرف اللہ جان سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ہی کوئی عمل کرے۔ قربانی جانور کی قربانی دی جاتی ہے، اور جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ہم اپنے مال خرچہ کر کے اللہ کے لیے قربانی دینے جا رہے ہیں،
وہیں دوسری قربانی یہ بھی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ان کے جذبات اگر غلط مشورہ دے رہا ہے، ان کے خواہش نفس اگر غلط راستہ دکھا رہا ہے، تو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی حرام چیز کے طرف وہ بڑھ رہا ہے اور ان کا دل یہ ٹھکورا دے رہا ہے کہ تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، تو اس غلط راستے سے بچنا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو لہٰذا اچھے کاموں کا حکم کرنا اور اچھا کام کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ غلط چیز کے طرف اگر ذہن و دماغ جا رہا ہے اور اس کے طرف آدمی بڑھ رہا ہے، خواہش نفس اس کا ولولہ مار رہا ہے کہ وہ ہم فلاں غلط کام کریں یا فلاں کا حرام مال لے لیں یا فلاں کا قرض تھا اس کو ہم نیلام کر دیں یا فلاں کا پیسہ لے کے ہم بھاگ جائیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس غلط چیز کو جو تمہارے ذہن و دماغ میں آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کو چھوڑ دینا بھی قربانی، ان کو چھوڑ دینا بھی قربانی ہے، لیکن ساری قربانی اس قربانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قربانی الگ ہے جو اصل اور حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس لیے آج کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ قربانی اللہ کے لیے کریں، اور جو قربانی کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے، غریب مسکین کا حق ہے، مجبوروں کا حق ہے، اس لیے گوشت کو تقسیم بھی برابر برابر کریں۔ اگر 7 حصہ ہے تو برابر برابر تقسیم کریں، اکیلے ہیں تو ان کو بھی ایک دائرے میں رہ کر کے تقسیم کریں، غریب کے لیے بھی نکالیں، پڑوسی رشتہ دار کے لیے بھی نکالیں، دوست احباب کے لیے بھی نکالیں، اور اپنے لیے بھی رکھیں۔ یہ اور بات ہے اگر کوئی آدمی پورے جانور کھانا چاہتا ہے، گھر میں بہت آدمی ہیں تو وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ قربانی ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ جو بتایا کہ وہ 3 حصہ کرے، ایک غریب مسکین کے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد چمڑا کا مسئلہ آتا ہے۔ چمڑا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں جمع کریں، مسجد میں ایک جگہ جمع ہوگا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے مشورے سے جہاں پر دینے کا حکم ہوگا وہاں دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں غریب مسکین بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، مکتب بھی ہے، جہاں بھی مصرف ہوگا وہاں انشاءاللہ مشورہ سے خرچ کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور قربانی کرنے کی دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا پڑھ لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر 3 بار کر کے چھری چلا دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتا ہے تو آپ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دیں، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ڈال کر کہے کہ اے اللہ یہ قربانی ہم نے فلاں 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 7 آدمی ہے تو 7 کا نام لے کر کے اے اللہ ان 7 کی طرف سے اس کو قبول کر لیجیے، یا اپنے طرف سے کرنا ہے تو میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لیجیے، بس اتنا کہہ دیجیے کافی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے قربانی کرنا۔ ہم لوگوں نے بہت بڑا ہیولہ بنایا ہے قربانی، اور اس کے لیے بھی قربانی اگر خود سے نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ آپ قربانی کرتے وقت وہاں سامنے میں رہیں، جن کے نام سے قربانی ہو رہی وہ سامنے رہے، دیکھیں، ضروری نہیں کہ فرض نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے لیے 2 حافظ جی ہیں اور سابق امام صاحب ہیں اور میں خود ہوں، عزیزم سیف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھائی ہیں، یہ لوگ بھی ہیں، وہ اور ان کا جگہ روٹ بھی بتا دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اسی حساب سے وہ قربانی کر دیں گے، لیکن خود سے قربانی کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔